بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے روزے سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من افطر فی رمضان من غیر عذر ولا مرض فلم یقضہ الدہر ان صامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے رمضان کے ایک روزے کو چھوڑ دیا، رمضان کے کسی ایک روزے کو ترک کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تب بھی رمضان کے چھوٹے ہوئے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یعنی رمضان کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر انسان اس کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ معزز سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے کو پائے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پائے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا سکے، جنت حاصل نہ کر سکے، اپنے آپ کو نیک نہ بنا سکے، تو ایسا شخص بڑا ہی بدنصیب ہے۔ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو انسان اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتا ہے اس شخص کے لیے بخش دیا جاتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے رحمت اور بخشش طلب کرنے کا ذریعہ بنایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامه وشرابه۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جہالت سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشانیاں پہنچاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے، جہالت کو نہ چھوڑے، تو اللہ رب العزت کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ایسا بندہ بھوکا رہے، بلکہ اللہ کے لیے وہ شخص بھوکا رہے جو جھوٹ کو چھوڑتا ہو، غیبت کو چھوڑتا ہو اور ان چیزوں کو رمضان المبارک میں ترک کر دیتا ہو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ جو شخص ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، ان چیزوں کو کرتا ہے جس کو کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے لیے ایسے بندے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، تو اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ ایسا بندہ روزہ رکھے۔ معزز سامعین و حاضرین، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب رمضان رکھیں تو ساتھ ہی ساتھ
جھوٹ کو ترک کر دیں، غیبت کو ترک کر دیں، چغلی کو ترک کر دیں، لوگوں کو پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا بند کر دیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے ہی بندہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے اس لیے تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے ہیں بلکہ جو تم سے پہلے امتیں تھیں روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر پرہیزگار بن جاؤ۔ جو بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت روزے کو فرض کر کے بندوں کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، بندوں کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں۔ معزز سامعین و حاضرین، ایک اور حدیث پاک جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دو ایسے صحابیوں کو جنت کے دروازے پر دیکھا جو میرے سامنے حضور کے ہاتھوں پر ایک ساتھ ایمان لائے تھے۔ یعنی دو صحابی ایسے تھے جو ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لائے تھے، اور دونوں اچھے اچھے عمل کرتے تھے، لیکن ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کا عمل کچھ زیادہ تھا، جو کچھ زیادہ پرہیزگار تھے، جنہوں نے اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کی تھی۔ دوسرے صحابی عبادت میں کچھ کم تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان دونوں صحابیوں کو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا، اور دیکھا کہ جنت کے اندر سے جنت کا دروان، جنت کا دروگا آتا ہے اور آ کر ان صحابی کے لیے پہلے جنت میں لے جاتا ہے جن کا عمل کم تھا۔ جنہوں نے کم عمل کیا تھا ان کو جنت میں پہلے لے جاتا ہے، اور جن کے اعمال زیادہ تھے، جنہوں نے عبادت زیادہ کی تھی، جو پرہیزگار زیادہ تھے، ان کو بعد میں جنت میں لے کر جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے جب یہ خواب دیکھا تو اس خواب کا اتنا چرچا ہوا کہ یہ خبر اڑتے اڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے تعجب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو صحابی زیادہ عمل والے تھے، جنہوں نے زیادہ عبادت کی تھی، ان کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، اور جن کا عمل کم تھا ان کو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا۔ آخر ریزن کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟